امید پہ بات کرنے کے لیے یا امید سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے اس کے بہت سے زاویے ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک فلسافیکل زاویہ ہو سکتا ہے, ایک مذہبی زاویہ ہو سکتا ہے, ایک سوشیولوجی کا زاویہ ہو سکتا ہے. میں ایک بڑے ڈفرینٹ طریقے سے بات کروں گا. میں بات کروں گا میڈیکل اینگل سے. میں بیسکلی نیورو فزیشین ہوں, نیورولوجسٹ ہوں. میں سائیکیٹرسٹ نہیں ہوں, میں سائیکالوجسٹ نہیں ہوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ فلسفی آف برین پہ بات کرتا ہے, جو سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے وہ بایو کیمسٹری آف برین پہ بات کرتا ہے, اور جو نیورولوجسٹ ہوتا ہے وہ آرگینسٹی اور اسٹرکچر آف دا برین پہ بات کرتا ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم امید کو نیورولوجیکلی سمجھیں, برین کو تھوڑا سا 2-4 منٹوں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ دین اٹ ول بی ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. پوری دنیا کی جتنی بھی اسپیشیز ہیں جن کے اندر ویل بھی شامل ہے, جو اتنی بڑی مچھلی ہے, ان سب میں نمبر آف نیورون کے حساب سے سب سے بڑا جو دماغ ہے وہ انسان کا ہے. یعنی آپ سوچیں کتنے بڑے بڑے جانور ہیں, ان سب سے زیادہ ان ٹرمز آف نمبر آف نیورونز انسان کا برین ہے. نمبر 2, انسان کا برین جو ہے یہ گرو کرتا ہے اور کرتا ہے ماں کے پیٹ میں. ابھی ماں کے پیٹ میں اس نے فردر گرو ہونا ہوتا ہے لیکن رک جاتا ہے, کیونکہ بچے نے جب ڈلیور ہونا ہوتا ہے تو باڈی کا جو سٹرکچر ہے بون کا, وہاں سے سر نکل نہیں سکے گا, پھنس جائے گا. تو اس لیے برین جو ہے یہ رک جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. اور پھر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو کچھ عرصے تک سر بڑے بڑے ہوتے ہیں ان کے باڈی کی نسبت. آپ ریشو نکال کے دیکھ لیے گا. تیسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ انسان میں اور باقی دنیا کی تمام جو جاندار چیزیں ہیں ان کے اندر جو بنیادی فرق ہے وہ سیریبرل کیپ کا ہے. یعنی تقریباً 2 لاکھ سال پہلے جو انسان تھا وہ 4 پیروں پہ چلتا تھا. 1 لاکھ سال پہلے انسان 2 ٹانگوں پہ چلنا شروع ہوا. تو جب 2 ٹانگوں پہ چلنا شروع ہوا تو ہاتھ فارغ ہو گئے اس کے, بیکاز ٹانگیں استعمال ہو رہی تھی, ہاتھ فارغ ہو گئے. تو اب اس نے سوچا ہاتھ فارغ ہو گئے تو اس نے ہاتھوں سے کام کرنا شروع کر دیا. اس طرح ہاتھ کیم انٹو پریکٹس. اور پچھلے 50,000 سالوں سے ہومو سیپین کہتے ہیں ہم, برین کے اندر ایک کیپ بننا شروع ہو گئی تھی جس کو سیریبرل کارٹیکس کہتے ہیں, جو ہم سب کے اندر ہے, اور ہم اس کا 1/10 استعمال کر رہے ہیں. 9/10 ابھی تک بچا ہوا ہے. تو اس طرح اگر دماغ کو آپ دیکھیں تو اس کی بڑی ورسٹیلٹی ہے باقی تمام دنیا کے جانوروں سے انسان. اب ایک بات جس پہ مجھے انتہائی اختلاف ہوتا ہے ہمارے بہت سے موٹیویشنل اسپیکرز سے, بیکاز میں بیسکلی آئی ایم ناٹ اے موٹیویشنل اسپیکر. میں اگر اپنے آپ کو کہوں یا اپنی جیسوں کو کہوں, میں انسپریشنل اسپیکر ہوں. دیر از اے ڈفرنس بٹوین اے موٹیویشنل اسپیکر اینڈ این انسپریشنل اسپیکر. آئی ول ٹیل یو واٹ. اب مثال لوگ کیا دیتے ہیں, میں اس دن ٹی وی پہ ایک وہ دیکھ رہا تھا, اپنا کسی نے بھیجی تھی مجھے, تو ویڈیو تھی. انڈیا کا ایک بہت بڑا موٹیویشنل اسپیکر ہے اور اس نے سما باندھا ہوا تھا, اور ظاہر ہے اف یو آر اے موٹیویشنل اسپیکر یو ہیو ٹو بی اے گڈ اسپیکر. یو گاٹ ٹو ہیو اے نالج, یو شوڈ ہیو اے گڈ کمیونیکیشن اسکل, یو شوڈ بی ایبل ٹو ہولڈ پیپل ٹوگیدر. unless you don't have this, so things go out of your hands. تو اب اس نے وہ جو سما باندھا وہ کچھ یوں باندھا. اس نے کہا کہ جی آپ نے ہاتھی کو دیکھا ہے, کتنا بڑا ہاتھی ہوتا ہے. آپ کبھی سرکس میں جا کے دیکھیے گا کہ ہاتھی کو انہوں نے تمبوؤں کے ساتھ رسی کے ایک ٹکڑے کے ساتھ باندھا ہوا ہوتا ہے اور وہ بندھا رہتا ہے. آپ کو پتہ ہے کیوں؟
اس لیے بنا رہتا ہے کیونکہ ہاتھی کا بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اسے رسی سے اس کا پاؤں باندھ دیتے ہیں اور ایک چھوٹے سے قلعے کے ساتھ اس کو گاڑ دیتے ہیں. وہ چھڑاتا ہے, نہیں چھٹتا, پھر چھڑاتا ہے, نہیں چھٹتا, پھر وہ ہار مان کے بیٹھ جاتا ہے کہ بھئی یہ نہیں چھٹے گا, اور پھر وہ گرو ہوتا رہتا ہے, وہ گرو ہوتا رہتا ہے, وہ گرو ہوتا رہتا ہے, اور جب بہت بڑا ہاتھی بن جاتا ہے وہ خوف اس کے دماغ میں ابھی تک قائم رہتا ہے کہ میں قلعے سے بندھا ہوا ہوں, میں یہاں سے چھٹ نہیں سکتا. حالانکہ اگر وہ ایک ہلکی سی اشارہ بھی کرے اپنی ٹانگ کو تو وہ سارا رسہ اور قلعہ جو ہے وہ اڑ کے کہاں سے چلا جائے. تو وہ آگے کہنے لگا کہ یہ وہ خوف ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ اس قلعے کے ساتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں اور ساری عمر بندھے رہتے ہیں, اس لیے ہم دنیا میں بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے. اس میں کچھ حقیقت لگ بھی رہی ہے, بٹ دس از رانگ. I am not an elephant. You people are not elephants. وہ جو مثال دے رہا ہے وہ ہاتھی کی مثال دے رہا ہے. ہاتھی کا برین سٹرکچر ڈفرنٹ ہے. کبھی بندر کی لوگ مثال دیتے ہیں, کبھی چونٹیوں کی مثال دے رہے ہوتے ہیں. ہم چونٹیاں نہیں ہیں, ہم بندر بھی نہیں ہیں, ہم ہاتھی بھی نہیں ہیں. وی آر ہیومن بینگز. ہماری سائیکی ڈفرنٹ ہے. ہم ایک چیل سے, شاہین سے ہمارا مقابلہ. شاعر کریں تو ٹھیک ہے, انہیں زیب دیتا ہے, وہ تو جس کو چاہے پری بنا دیں, وہ تو جس کو چاہے وہ تو مبالغہ لا سکتے ہیں. بٹ بیسکلی اگر ریئلسٹکلی دیکھا جائے تو وین وی ٹاک اباؤٹ ہیومنز وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ ہیومن تھنگس. وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ ہیومن پیرامیٹرز. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے یہ ہیں کہ پھر ہم لوگوں کو غلط امید میں ڈال دیتے ہیں. امید کا لفظ آ گیا. ہم لوگوں کو غلط امید میں ڈال دیتے ہیں. وہ ہاتھی والی سٹوری لے کے ساری عمر گھومتا رہتا ہے. وہ ہاتھی بن نہیں سکتا, قلعہ چھڑا نہیں سکتا, اور اسی طرح وہ مایوس ہو کے مر جاتا ہے. نو, وی شوڈ ڈو ڈویبلز. میں 1992 سے لے کے آلموسٹ 98 تک میں کافی دنیا میں سفر کیا. بہت ساری میں نے ورکشاپس اٹینڈ کی, اور ان کے اندر ہر پہلو سے بات چیت ہوئی, اور میں نے دیکھا کہ ہر کلچر کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پیورلی سائنٹیفکلی آپ چلتے ہیں. موٹیویشن جو ہے از بیسکلی اے ڈور. اٹس ناٹ اینی تھنگ مور دین دیٹ. آپ موٹیویٹ کرتے ہیں کسی کو ٹو اسٹارٹ دا جرنی. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے موٹیویشن. لیکن سکسیس کے لیے موٹیویشن از ناٹ انف. ایبسلیوٹلی ناٹ انف. موٹیویٹ کا تو مطلب ہے نا, آپ نے قائل کر لیا کسی کو کہ ہاں بھائی وہ امپریس ہو گیا آپ سے, وہ آپ کی باتوں کے اس میں آ گیا. ماں اپنے بیٹے کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ دیکھو بیٹا پڑھو, کل تم قائد اعظم بنو گے. یہ موٹیویشن ہے. اس کو قائد اعظم تھوڑی بننا ہے, تو بن ہی نہیں سکتا. اور اگر اس کے دماغ میں یہ فکس ہو گیا کہ میں نے قائد اعظم بننا ہے اور وہ قائد اعظم نہ بنا, دیز پیپل گوئنگ ٹو ڈپریشنز. سو موٹیویشن بیسکلی از اے اسٹارٹر. It is a door through which you pass, and then there is a road of success, and there is a destination. And mind you, there is a lot of difference between destination and destiny. ہماری زندگی میں سب سے بڑا کلیش ہی ڈیسٹینیشن اور ڈیسٹنی کا ہے. Destiny is what has been written for you, and destination is what you are choosing for you. Somebody else has chosen for you something. Maybe that is more important, that is more glamorous, that is bigger, greater. That is your destiny.
And successful people are those who directly, knowingly or unknowingly, start pursuing and seeing their destination into their destiny. یہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں. These people are successful people. اب جب موٹیویشن کی ہم بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے بھی تھوڑا سا برین سمجھنا ضروری ہے. دماغ کے اندر کوئی تقریباً اس سے بہت زیادہ ہوں گے، کیونکہ ابھی تک اتنا پتہ چلا ہے کہ تقریباً 70 لاکھ کے قریب ایسے کیمیکلز ہیں جو ہر وقت دے آر ٹاکنگ ٹو ایچ ادر. اب میں پہلے مثال دوں آپ کو، پھر اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جب آپ امید کرتے ہو کہ اللہ کرے ایسا ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اور پھر آپ کہتے ہو کہ ایسا ہوگا انشاءاللہ، پیوست رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ. مجھے اس شعر نے کبھی امپریس نہیں کیا، مجھے پیتھیٹک لگتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میرا نا بس تسلی دینے کے لیے کہا ہے، پیوست رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ. دنیا میں 2 قسم کے لوگ مشہور ہیں، ایک آپٹمسٹ اور ایک پیسمسٹ. ایسے ہی ہے نا. آپٹمسٹ وہ ہوتے ہیں جو ہر چیز میں امید رکھتے ہیں، امکان رکھتے ہیں. وہ امتحان دیں گے، خراب بھی ہو جائے گا پیپر، تو انہیں امید ہوگی، ان کو امکان ہوگا کہ شاید اس دن جو ایگزامینر ہے جس نے میرے نمبر لگانے ہیں اس کا موڈ اچھا ہو، تو وہ یہ دیکھے ہی نہ مجھے پاس کر دیں. So that is how you know this optimist. وہ لاٹری کا ٹکٹ لیں گے، ان کو آخری وقت تک امید ہوگی کہ نہیں یہ تو نکلنا ہے. پیسمسٹ وہ ہوتے ہیں جو جن کا کام ہو بھی چکا ہو تو ان کو یہ خوف ہوتا ہے یار ہو تو چکا ہے، ایسا نہ ہو کہ پھر کہیں الٹا ہو جائے. تو وہ ترقی پا کے بھی ناکامی کا مزہ چکھ رہے ہوتے ہیں یا ناکامی کی اذیت کاٹ رہے ہوتے ہیں. وہ خوف اور وسوسے میں رہتے ہیں. تو ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یا پیسمسٹ ہیں یا پیسمسٹ کی حدود کے قریب ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو آپٹمسٹ ہیں وہ آپٹمزم کی جو حدود ہے اس کے قریب ہوتے ہیں. وہ امید یا پر امید ہوتی ہیں. لیکن میرے نزدیک یہ دونوں ناکام لوگ ہیں، کیونکہ ناکامی کا اسٹیشن اگلا اسٹیشن ہے اور وہ یقین کا اسٹیشن ہے. یو ہیو ٹو گو بیونڈ آپٹمزم. ایک اور اسٹیشن بھی کامیابی کا ہے جو خدشات اور پیسمسٹ جو رویہ اس سے پہلے آتا ہے، اور وہ تغافل کا اسٹیشن ہے. آپ یاد رکھیے گا، لسٹ بنا کے دیکھ لیں، دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، ترقی یافتہ لوگ ہیں، یا ان کی زندگی میں شدید درجے کا ہائیسٹ لیول کا یقین ہوگا، فیتھ ہوگا، یا اگنورنٹ ہوں گے، پرواہ نہیں کرتے ہوں گے. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جاتے ہی نہیں ہوں گے، تفصیلوں میں جاتے ہی نہیں ہوں گے. So you'll find people who are successful in life, either they have a strong belief in themselves, in Allah, or they are absolutely ignorant to what the result going to be. چاہے وہ بل گیٹ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ زیادہ تر آپ دیکھیں پراپرٹی ڈیلرز ہیں یا بزنس مین ہیں جو امیر لوگ ہوتے ہیں. میں اکثر جب چھوٹا سا تھا تو ہمارے گھر کے ساتھ ایک مغنی صاحب رہا کرتے تھے، تو وہ ٹیچر سے اسکوٹر پہ بیٹھ کے ہر روز جاتے اور واپس آتے. شام کو ان کے گھر پہ بڑی بڑی گاڑیاں آ کے رکتی. تو میں اپنی امی سے پوچھا کرتا تھا کہ امی یہ ان کا اتنا چھوٹا سا گھر ہے اور وہ اتنی گندی سی موٹر سائیکل ہے، دھکے دے کے اسٹارٹ ہوتی ہے، تو اتنے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے، کیوں؟ تو امی نے کہا کہ نہیں، یہ پڑھاتے ہیں، یہ ٹیچر ہے، یہ اکنامکس پڑھاتے ہیں، یہ امیر بننے کے طریقے پر بتاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح امیر بنا. پھر لوگ ان کے کہنے پہ فیکٹریاں لگاتے ہیں، کروڑ پتی بن جاتے ہیں. تو میں دل میں نہ ہنسنا شروع ہو گیا.
میں کہا مطلب اپنی حالت تو پہلے ٹھیک کرے. خود تو وہ کار نہیں لے سکتا, اسکوٹر پہ جس پہ پھٹپٹی پہ پھرتے ہیں, اور لوگوں کو وہ مشورے دے رہے ہیں کہ جی آپ فیکٹری بنائیں. اب اس کا جواب بھی مجھے بہت دیر بعد ملا. ہم میں سے کچھ صرف یہی کر سکتے ہیں, ہم میں سے کچھ لوگ ڈوئرز ہوتے ہیں, کچھ پلانرز ہوتے ہیں, کچھ تھنکرز ہوتے ہیں. جو تھنکر ہے he can give great ideas but he cannot do anything. He can give brilliant. آپ کو پتہ ہے داغ تو اچھے ہوتے ہیں, یہ ایک سلوگن ورتھ $1 billion بکا ہے. ساری زندگی ہم یہ کہتے آئے ہیں کہ داغ گندے ہوتے ہیں, یہ چیز داغدار ہے, ایسا ہی ہے نا. اس ایک سلوگن نے, اس شخص نے, ایک سلوگن نے, وہ انفیکٹ چیز فیمل چیز لیڈی, اور وہ ان کی یہ جو بڑی کارپوریٹ سیکشن ہوتے ہیں ان کے اپنے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں, اس نے ایک نعرہ دیا داغ تو اچھے ہوتے ہیں. سب کچھ کہہ دو, یہ بھی ایک ٹیلی فون کا ہے نا. سو these are thinkers, they are creators, they think and then they say. یہ سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. کل ان کو CEO لگا دو نا کسی بڑی کمپنی کا, فلاپ. So we have doers, we have thinkers and we have planners. So you got to know who you are. اب اس پرسپیکٹو کے ساتھ جب ہم امید پہ آتے ہیں اور دماغ پہ آتے ہیں تو اب یاد رکھیے گا ہوتا کیا ہے. یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اتنے سیلز ہیں ہمارے برین میں, اور میں نے یہ بتایا کہ سارے جانوروں سے زیادہ انسان کے سیلز ہیں, کنیکشن زیادہ ہیں انسان کے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز پہ امید رکھتے ہو تو لائک آئی سیڈ یو آر گوئنگ ٹورڈز اے پازیٹیو ٹریک, یو آر گوئنگ ٹورڈز دا نیکسٹ اسٹیشن آف فیتھ اینڈ یقین. اس وقت آپ کے برین کے اندر ایک لعاب کہہ لیں آپ, جس کو نیورو ٹرانسمیٹر کہتے ہیں, وہ سیکریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ باربیچوریٹس کہلاتا ہے. باربیچوریٹس جو ہے وہ باہر میڈیکل میں ہم بنا کے بھی دیتے ہیں, کمپنیاں بھی ہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کے ہارٹ ریٹ کو سلو ڈاؤن کر دیتا ہے, وہ آپ کی خون کی نالیوں کو چوڑا کر دیتا ہے, وہ آپ کی آنکھ کی پتلی کو پتلا کر دیتا ہے. جب یہ پتلی ہوگی تو فوکس بہتر ہوگا. آپ دیکھیں نا کوئی چیز آپ کو نظر نہ آ رہی ہو تو آپ کرتے ہو نہیں ہو, کرتے ہو. یو ٹرائی ٹو اسکویز یور پیپل, تو اللہ تعالیٰ وہ خود ہی اس باڈی کے اندر وہ کیمیکل کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کا فوکس بہتر ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ جب بلڈ سرکولیشن آپ کی بہتر ہوتی ہے, باڈی کی خون کی نالیاں پھیلتی ہیں, تو آپ کے برین میں بلڈ زیادہ جانا شروع ہو جاتا ہے. جب ہارٹ ریٹ آپ کا تھوڑا سلو ہوتا ہے, یو آر کول. آپ کسی جھگڑیلو آدمی سے دیکھو, یا آپ کو غصہ آئے یا کوئی بری خبر سنے تو دل کی دھڑکن دھک 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 دھک, جس کی دھڑکن جتنی دھک دھک کرتی ہے وہ اتنا ہی کامیابی سے دور ہوتا ہے. بیون باک واز ون آف دا گریٹسٹ آف آل ٹائمز ٹینس پلیئر. ہماری جو پلس ہے وہ 72 ہوتی ہے, اس کی 62 تھی. جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی پلس ریٹ ریلیٹیولی نیچے ہوتی ہے, اور وہ ایک ردم کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ جو امید کرتے ہی آپ کی باڈی میں جب باربیچوریٹ سیکریٹ ہونا شروع ہوتے ہیں تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ دنیاوی زندگی میں آپ کا فوکس بہتر ہو گیا, آپ کی ایکٹیویٹیز بہتر ہو گئی, موومنٹ بہتر ہو گئی, سوچ آپ کی بہتر ہو گئی, ریٹینشن آپ کی بہتر ہو گئی, ڈیسیژن میکنگ بہتر ہو گیا آپ کا. اور یہ سب سے زیادہ اس کی جو سیکریشن ہوتی ہے وہ دماغ کے سامنے والے حصے میں, جسے فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں.
brain has many parts. This part of the brain which I'm touching, this one, this is called frontal cortex. This deals with your personality and posture and body language. मैं उस दिन आपका सुन रहा था, सुंदस मेरी बेटी के साथ आप प्रोग्राम कर रहे थे, एंड यू वर वेरी एलोकेंट एंड बहुत माशाल्लाह जब आपने बॉडी लैंग्वेज में बात की, इट वाज वेरी गुड एंड आई रियली अप्रिशिएटेड दैट। ये आपकी जो बॉडी लैंग्वेज बनती है वो इधर से आती है। जो आपको एलिगेंट लोग लगते हैं या आपको टिमिड लगते हैं, ये सारे के सारे यहाँ, और यहाँ पे वो सिक्रीट सबसे ज़्यादा होती हैं, बार्बिचुरेट्स। इसीलिए आप देखिएगा कि पुरउम्मीद शख्स का चेहरा बता रहा होता है कि ये पुरउम्मीद है। वो इम्तिहान दे के आता है, आप उसका चेहरा पढ़ के बता सकते हैं कि ये फेल होने वालों में से या पास होने। ये अलग बात है वो फेल हो जाए बाद में, लेकिन चेहरे पे जो उम्मीद की किरण नजर आ रही होती है उसकी, इट इज बिकॉज ऑफ दिस केमिकल। तो इट इज सो इम्पोर्टेंट। मुझे याद है, मैं जब आज से कोई 20-22 साल पहले की बात है, मेरी एक स्टूडेंट थी, तो मुझे लड़कों ने, मेडिकल कॉलेज के लड़कों ने, उन्होंने कंप्लेन किया कि सर ये लड़की जो है ये गुजरते हुए हमें कंधा मार के जाती है, टक्कर मार के। अच्छा, आजकल तो फिर चलो पीपल आर बोल्ड, उस ज़माने में तो सारे, वो तो बड़े ख़तरनाक सी बात थी। अल्लाह का शुक्र है, थिंग्स हैव चेंज्ड। उस ज़माने में लड़कियों को तंग किया जाता था, अब शायद उस तरह नहीं है, जो जहाँ जितना मैं जानता हूँ। तो अब वो लड़की लड़के को तंग कर रही है, टक्कर मार रही है, कंधा मार रही है। तो दैट वाज वेरी समथिंग फॉर मी, जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। कि मैंने फिर क्या किया कि उसको बुलाया, उससे मैंने कुछ बातचीत की। शी वॉज वेरी नॉर्मल, शी वॉज एब्सोल्युटली, बट वन थिंग विच आई फेल्ट दैट वो चीज़ों को रिपीट करती थी बार बार। मैंने कहा ना कि नहीं तुम, हाँ हाँ नहीं, खैर थोड़ा सा और मैंने उसको स्टडी किया, तो मैंने उसको सजेस्ट किया। उस ज़माने में नया नया CT स्कैन आया था, CT स्कैन 1993-4 में आया था। So I sent her for a CT scan, and you will be shocked to know कि CT scan के अंदर इतना बड़ा brain tumor आया। There was a brain tumor that had changed her character, attitude, और जो आई का ट्रैक है वो भी वहाँ से गुजर रहा होता है। तो वो ट्रैक बंद था, तो उसको ये चीज़ इतनी नज़र ही नहीं आती थी, तो इसलिए गुजरते हुए उसकी टक्कर लग जाया करती थी। तो बहुत सारे हमारे यहाँ नाकामियों के जो असबाब होते हैं, उनके अंदर बाज़ औक़ात देयर इज़ ऑलवेज अ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट ऑफ द ब्रेन ऑल्सो।